بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، میرے بھائی بہنوں اور بیٹیوں، ذوالحجہ کا مہینہ چل رہا ہے۔ میں اللہ کے آخری نبی کا آخری خطبہ جو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے، ایک ایک لفظ آپ غور سے سنیں۔ شاید دنیا کا جو چارٹر بنا ہے وہ بھی اتنے اصول بیان نہیں کر سکا ہوگا جتنے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ اب میں اس کا خلاصہ بیان کرتا ہوں۔ اے لوگو، بے شک تمہارا رب بھی ایک ہے، تمہارا باپ بھی ایک ہے۔ آگاہ رہو، کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی عجمی کو کسی عربی پر، کسی سفید فام کو کسی سیاہ فام پر، اور کسی سیاہ فام کو کسی سفید فام پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ فضیلت کا معیار صرف تقویٰ ہے۔ قرآن کریم میں ہے، ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے ولی وہ ہیں جو گناہوں سے بچنے والے ہیں۔ تو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آج تمام قسم کے نسلی لسانی تفاخرات کا خاتمہ کرنے کا اعلان کر رہا ہوں۔ تم میں سے کسی عربی کو عجمی پر فضیلت نہیں ہے، اور کسی سرخ کو کالے پر فضیلت نہیں ہے۔ آپ نے صرف یہ اعلان نہیں فرمایا بلکہ ایک ایسی سوسائٹی قائم کی کہ واقعتاً لوگوں نے دیکھا کہ یہ سارے امتیازات ختم ہو گئے تھے۔ نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کے زمانے میں جتنے امتیازات تھے وہ ختم کیے، اور حجۃ الوداع کے موقع پر خاص اس کا اعلان فرمایا۔ یہ قرآن کریم میں بھی ہے، جس کا میں ترجمہ سناتا ہوں۔ رب العالمین فرماتے ہیں، اے لوگو، بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے، اور تمہیں قبائل اور برادری میں تقسیم کیا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ بے شک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے، گناہوں سے بچنے والا ہے۔ سورہ حجرات 26واں پارے کی میں نے آیت کا ترجمہ سنایا۔ زمانہ جاہلیت سے حج کے حوالے سے ایک طریقہ یہ چلا آ رہا تھا کہ قریشی عرفات میں نہیں جاتے تھے۔ حج کی ترتیب تو یہ ہے کہ مینا میں چند دن رہتے ہیں، اس دوران 9 ذی الحجہ کو عرفات جاتے ہیں، شام کو مزدلفہ جاتے ہیں اور مغرب عشاء اکٹھی پڑھتے ہیں، پھر رات کو مزدلفہ میں ہی رہتے ہیں اور صبح کو فجر پڑھ کر وہاں سے نکلتے ہیں۔ چنانچہ سب لوگ عرفات جاتے تھے، لیکن قریشی نہیں جاتے تھے۔ کہتے تھے کہ نحن حمص، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم بہت بڑے VIP ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ ہم بہادر لوگ ہیں، ممتاز لوگ ہیں، چونکہ قریش کا ہی وہاں کنٹرول تھا، اور واقعتاً وہ بہت بڑا قبیلہ سمجھا جاتا تھا، اور عرب میں ان کو بڑا احترام حاصل تھا۔ اس لیے قریشیوں نے اپنے کچھ امتیازات رکھے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ وہ حرم کی حدود سے باہر نہیں جاتے تھے۔ مینار مزدلفہ کا ایک کونا حرم میں ہے، جبکہ باقی عرفات جو ہے وہ حرم سے باہر ہے۔ تو قریشی حرم کی حدود سے باہر نہیں جاتے تھے کہ ہم اس سے مستثنیٰ ہیں، اور یہ کہ حرم کی حدود سے باہر جانا عام لوگوں کے لیے ہے، ہمارے لیے نہیں ہے۔ چنانچہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رسم توڑ دی کہ اگر حج میں بھی یہ امتیازات ختم نہیں ہوں گے اور VIP سسٹم باقی رہے گا تو پھر یہ ختم کب ہوگا؟ حج ہی تو وہ موقع ہے کہ جس پر اللہ سب کو 2 چادریں پہنا دیتا ہے۔ 3 پیس والا بھی 2 چادریں پہنے گا، لنگوٹی والا بھی 2 چادریں پہنے گا۔ یہی تو مقام ہے مساوات کا کہ اس موقع پر صحیح معنوں میں مساوات کا منظر نظر آتا ہے۔
کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی حاکم ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی عربی ہے، کوئی عجمی ہے، لیکن میں سب دو چادروں میں اندر ساری امت کو اکٹھا کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں وقوف عرفات کے لیے جاؤں گا، پھر آپ وہاں تشریف لے گئے۔ اللہ جل شانہ ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد